قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال تک کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے اور نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست اور توانا طاقتور رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کو ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا، پر وہ لوگ نہیں مانے۔ اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا، اے ہود، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، نعوذ باللہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ جا کے اپنے نفل پڑھ لے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، کیا تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے باپ اور دادا کا پرانا دین چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا کے اپنا کام کر، اگر ہم تیرے کہنے پر چلے ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ انہوں نے ظلم، شرک اور گناہ کے طوفان سے اللہ کے عذاب کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اللہ نے قرآن میں اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اس آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے، اب قوم عاد نے تو بلا کسی وجہ کے زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لے آؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر قحط بھیجا، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی جانور تک کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے تک کھا گئے، بھوک نہ مٹی، بارش نہ ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان لوگوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت یا کوئی عذاب ان پر پہنچتا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو پھر وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے اور اللہ کو بھول جاتے۔ بیت اللہ وفد گیا، انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سے اس آفت کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ اپنے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل منتخب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ بھائی سفید بادل تو خالی ہوتا ہے اور سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے اور کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، لہٰذا کالا بادل متعین کرو۔ انہوں نے اللہ سے کالے بادل کے بارے میں کہا، اللہ نے کہا واپس ہو جاؤ، میں تمہارے اوپر بادل بھیج دوں گا۔ وہ خوشی خوشی واپس ہوئے، سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، کالا بادل اوپر سے آیا، سب لوگ خوشی کے ساتھ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ بارش اور اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کا سخت عذاب تھا۔ تم تو ہود علیہ السلام سے کہا کرتے تھے نا کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے تو اس کو لاتا کیوں نہیں؟ سب کے اوپر ایسی تند اور تیز ہوا چلی کہ جس ہوا نے ان کو زمین پر اٹھا کر دے مارا۔ گھر اکڑ گئے، لوگ بھی تنکوں کی طرح ادھر ادھر اڑ رہے تھے، بکھرے پڑے تھے۔ ہوا ان سے ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے ان کے سروں سے نکل کر ان کے منہ کی طرف لٹک گئے تھے۔ کچھ لوگ غار میں جا کر چھپے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم صادر لاگو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا غار میں غبارے کی طرح گھسی اور ان کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی اب بھی باقی ہے؟ اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کی حدوں کو پار نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کے عذاب کو نہیں للکارا؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ امت محمدیہ اب تک باقی اور بچی ہوئی ہے، ورنہ امت محمدیہ نے کوئی ایسا گناہ باقی ہی نہیں چھوڑا کہ جو روئے زمین پر نہ کیا ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور امت محمدیہ کو عقل سلیم اور ہدایت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔